امام شافعی رحمہ اللہ نے یہاں یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح دی اور مثبت پر عمل کیا، اس لیے وہ امام شافعی رحمہ اللہ حالت احرام میں نکاح کے جواز کے قائل نہیں ہے، نکاح کو جائز قرار نہیں دیتے، مباح نہیں اور حلال نہیں سمجھتے، جیسے کہ وطی کا جائز کو جائز نہیں سمجھتے اسی طرح نکاح کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وطی کو ناجائز سمجھتے ہیں لیکن نکاح کے جواز کے قائل ہیں اور نکاح کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہاں تعارض دور ہو گیا، یہاں احناف نے نافی پر عمل کیا، مثبت کو چھوڑ دیا، مثبت پر عمل نہیں کیا، راوی کے حال کو دیکھ کر ترجیح دے دی، اس لیے کہ حضرت یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مساوی نہیں، ضبط میں اور اتقان میں، پختگی میں اس کے مساوی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محشی نے نقل کیا ہے حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا زہری سے کہا، انہوں نے زہری سے کہا کہ آپ عبداللہ ابن یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مساوی بناتے ہو، جبکہ وہ ایک دیہاتی صحابی ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے، اس پر حضرت زہری رحمہ اللہ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ معلوم ہے دونوں مساوی نہیں ہے، جب دونوں مساوی نہیں ہے اس لیے زہری نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، خاموش ہو گئے۔ البتہ یہاں پر ایک اشکال ہے جو محشی نے نقل کی ہے، وہ یہ کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کے نکاح کرنے پر نہیں وارد کی ہے، ان سے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم نہ خود نکاح کرے نہ نکاح کرائے، یہ آپ کا قول ہے۔ اور پھر ان دو روایتوں میں تعارض ہے، آپ نے خود نکاح کیا، حلال تھے یا حرام تھے، حالت حلت میں تھے یا حالت احرام میں تھے، وہ آپ کا فعل ہے، اور یہاں آپ کا قول آ گیا المحرم لا ينکح ولا ينکح، محرم نہ خود نکاح کرے نہ کسی اور کا نکاح کرائے۔ اور یہ مسلمہ و ضابطہ ہے کہ جب قول اور فعل میں تعارض آ جائے تو ترجیح قول کو ہوتی ہے، فعل کو نہیں ہوتی، لہذا یہاں پر ترجیح کس کو ہوگی؟ پھر قول کو ترجیح ہوگی۔ تو یہاں پر بہتر کون سا ہو گیا؟ نافی بہتر ہو گیا یا مثبت بہتر ہو گیا؟ کیونکہ یہاں پر پھر وہی روایت زیادہ اولا ہو گئی کہ جس میں ہے کہ آپ حلال تھے، کیونکہ محرم کے نکاح سے تو آپ نے خود نہیں کیے۔ البتہ اس کی توجیح کی گئی ہے، اس روایت کی توجیح کی گئی ہے المحرم لا ينکح ولا ينکح، اس کی توجیح نکاح بمعنی وطی کی مراد لیا گیا کہ محرم نہ خود وطی کرے اور نہ وطی پر کسی کو قدرت دے، لا ينکح ولا ينکح، یہ توجیح کی گئی ہے۔ تیسری روایت ہے، تیسرا ضابطہ کہ جس میں نافی دلیل پر مبنی نہ ہو، تحقیق کی گئی دلیل پر مبنی ہے، حال مشتبہ تھا، مثبت تو دلیل پر مبنی تھی لیکن نافی کے حال مشتبہ تھا، جب راوی کے حال کی تحقیق کی گئی پتہ چلا راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا تھا، دلیل کی وجہ سے اس نے وہاں نفی کی ہے اور اصل پر باقی رکھنے کی خبر دی۔ جیسے کہ پانی کے پاک ہونے میں اور کھانے کے حلال ہونے کے بارے میں اگر کوئی دو راوی خبر دے دے، کھانے کے بارے میں، پانی کے بارے میں اصل کیا ہے؟ پاک ہونا، ناپاک ہونا؟ پاک ہونا اصل ہے، اور کھانے کے بارے میں اصل حلال ہونا، حرام ہونا؟ حلال ہونا۔ لہذا جو راوی خبر دے دے
کہ یہ پانی پاک ہے اور یہ کھانا حلال ہے، یہ خبر کون سی ہوگی؟ نافی ہوگی مثبت ہوگی؟ یہ نافی ہوگی، اس لیے کہ یہ کھانے کو اور پانی کو اس کے اصل پر برقرار رکھ رہی ہے، اصل کی طرف لوٹا رہی ہے۔ اور جو راوی یہ خبر دے دے کہ یہ پانی نجس ہے اور یہ کھانا حرام ہے، یہ خبر مثبت ہے، اس لیے کہ یہ ایک امر عارض اور زائد کو ثابت کر رہی ہے۔ لہذا مثبت تو ہر حال میں دلیل پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو خبر دے رہا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے تو اس نے کچھ دیکھا ہوگا، کھانے کے حرام ہونے کے بارے میں اس کو پتہ ہوگا، اس لیے تو خبر دے رہا ہے۔ تو مثبت تو ہر حال میں دلیل پر مبنی ہوتی ہے۔ نافی کے بارے میں دیکھیں گے کہ جو کہہ رہے ہیں یہ پانی پاک ہے، یہ کھانا حلال ہے، اس کی تحقیق کریں گے، اس کا حال مشتبہ ہے، اس کی تحقیق کریں گے، آیا یہ دلیل کی وجہ سے کہہ رہا ہے یا بغیر دلیل کے اصل پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے؟ اصل سے کیا مراد ہے؟ جو اس کی قلت ہے اصل سے مراد کیا ہے؟ یعنی استصحاب حال، استصحاب حال اس کو دلیل بنا رہا ہے، کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ ہمارے ساتھ ہو نا؟ ہاں رہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ تو دلیل پر مبنی ہے، پھر نافی اور مثبت میں دونوں قوت میں برابر ہو جائیں گے۔ اگر نافی کہہ رہی ہے جو راوی یہ خبر دے رہے کہ پانی پاک ہے، کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میں نے خود ہی پاک چشمے سے پانی اٹھایا یا ایسے تالاب سے پانی اٹھایا ہے کہ جو 10 در 10 10 فی العشر ہے، اور جس برتن میں وہ رکھا ہے وہ پانی، وہ برتن پاک ہے، نیا برتن ہے یا دھلا ہوا برتن ہے، اور میں کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کوئی ایسی نجس چیز میرے سامنے یہاں آئی نہیں ہے کہ جو اس میں یہ پانی ناپاک ہوا ہو، نجس ہوا ہو۔ کھانا حلال ہے، میں نے خود خریدا ہے، حلال مال سے خریدا ہے، پاک حلال چیزیں ادھر رحمانہ رکھا ہے، کسی نے کوئی اس میں گندگی نہیں ڈالی، مجھے پتہ ہے کھانا حلال ہے، پاک ہے، پانی پاک، کھانا حلال، میں اس وقت تک یہاں کھڑا ہوں، مجھے پتہ ہے یہاں کوئی نجاست اس میں گری نہیں ہے۔ تو جو یہ خبر دے رہا ہے یہ دلیل پر مبنی ہے نا، یہ نافی ہے، پانی کے پاک ہونے کی اور کھانے کے حلال ہونے کی خبر دے رہا ہے اور دلیل پر مبنی ہے۔ اور مثبت تو ویسے دلیل پر مبنی ہوتا ہے کہ جو نفی کر رہی ہے، جو اس زیادتی کو نجس ہونے کو بتا رہی ہے، پانی کے ناپاک ہونے کو بتاتا ہے، کھانے کے حرام ہونے کو، تو وہ تو ویسے ہی دلیل پر مبنی ہوتا ہے۔ اب دونوں میں کیا ہو جائیں گے؟ دونوں قوت میں برابر ہو گئے، دونوں میں تعارض ہو گیا۔ تعارض کی صورت میں ترجیح دی جائے گی، راوی کے حال کو دیکھ کر، دوسرے قرائن کو دیکھ کر ترجیح دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں، چونکہ پانی میں اصل پاک ہونا ہوتا ہے، کھانے میں اصل حلال ہونا ہوتا ہے، میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں نجاست گری ہے نہیں گری، میں تو اصل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، تو اب یہ نافی یہ دلیل پر مبنی نہ رہی، اور اصل دلیل پر مثبت جو ہے دلیل پر مبنی ہے، اس نے مثبت اولا ہوگی نافی سے۔ لیکن اگر یہاں وہ دلیل سے کہہ رہے میں نے خود پانی اٹھایا ہے پاک چشمے سے، پاک برتن میں رکھا ہے، اور میں مسلسل نگرانی کر رہا ہوں اس کی، کیسے ناپاک ہو گیا؟ تو اب یہ دلیل پر مبنی ہے۔ جب دلیل پر مبنی ہے تو پھر اب ترجیح کی راوی کے حال کو دیکھا جائے گا، راوی کے حال کو دیکھا جائے گا۔ شارح کہتے ہیں پھر اس صورت میں ہم یہاں پر چونکہ راوی اگر دونوں عادل ہوں تو یہاں ہم ترجیح دیں گے اصل کو دیکھ کر، اصل پر عمل کیا جائے گا، استصحاب حال کو دلیل بنایا جائے گا، استصحاب حال کو دلیل بنایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ چونکہ پانی پہلے پاک تھا اب بھی پاک، کھانا پہلے حلال تھا اب بھی حلال۔ مثبت پر عمل نہیں ہوگا، جو اس کے نجس ہونے کو، پانی کے ناپاک ہونے کو اور کھانے کے حرام ہونے کو خبر دے رہے ہیں، تو چونکہ دونوں قوت میں برابر ہے، اب وجہ ترجیح استصحاب حال کو دلیل بنایا جائے گا، اور استصحاب حال ہمارے نزدیک دلیل مرجح، مثبت تو نہیں، ملزمت تو نہیں ہے، لیکن حجت مرجحہ ہے، حجت دافعہ بھی ہے اور حجت مرجحہ بھی ہے، اس لیے ان کو دلیل مرجح بنا کر استصحاب حال پر عمل ہوگا اور نافی پر عمل ہوگا۔ یہاں احناف نے نافی پر عمل کیا ہے، مثبت پر عمل نہیں کیا۔
تو وہ جو ماتن نے کہا کہ شیخ ابو الحسن کفیر مولا نے فرمایا المثبت اولا من النافی، اور شیخ عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یتساویان، دونوں میں تعارض ہوگا، یتعارضان، دونوں میں تعارض ہے تو تعارض تبھی ہوگا جب دونوں قوت میں برابر ہوں گی۔ یہ ان کا اختلاف ہے۔ مصنف نے قاعدہ ذکر کیا کہ ہم دلیل کو دیکھیں گے، اگر نفی دلیل پر مبنی ہوگی تو اب یہ مثبت کے مساوی ہے۔ تو دو صورتوں میں دلیل پر مبنی ہوتی ہے، اور تیسری صورت میں چونکہ وہ دلیل پر مبنی نہیں، اس لیے وہاں اس صورت میں مثبت اولا ہوتی ہے نافی سے۔ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو۔ او دلالتن عطف علی قولہ صریحاً، شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن صریحاً، اس کے قول صریحاً پر عطف ہے، اے من قبل اختلاف الزمان دلالتن، زمانے کے اختلاف کی جانب سے، دلالتن زمانے کے اختلاف کی جانب سے اس تعارض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ کالحاضر والمبیح، جیسے کہ حاضر اور مبیح کے درمیان میں، اس کی طرح۔ اے فإنہما اذا اجتمعا فی حکم، یعنی جب وہ دونوں جمع ہو جائے کسی ایک حکم میں، یعملون علی الحاضر، تو فقہا یہ حاضر پر عمل کرتے ہیں، یعنی ممنوع اور محرم پر عمل کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَهُ مُؤَخَّرًا دَلَالَةً، اور اس کو مؤخر بناتے ہیں، دلالتاً عن المبیح، مبیح سے، دلیل مبیح سے۔ وذالک، اور یہ اس وجہ سے، لأن الاباحۃ اصل فی الاشیاء، اس لیے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ فلو عملنا بالمحرم، اگر ہم محرم پر عمل کر لے، کان النص المبیح موافقا للاباحۃ الاصلیۃ، تو وہ دلیل، وہ نص مبیح وہ اباحت اصلیہ کی موافق ہو جائے گی، واجتمعتا، اور وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، دونوں جمع ہو جائیں گے۔ ثم یکون النص المحرم ناسخا للاباحتین معا، پھر یہ نص محرم یہ ان دونوں اباحتوں کے لیے ایک ساتھ ناسخ بن جائے گی۔ وہ معقول، اور یہ معقول ہے، عقل میں آتی ہے یہ بات۔ بخلاف ما اذا عملنا، برخلاف اس صورت کے کہ جب ہم عمل کریں بالمبیح، نص مبیح پر، لأنه حینئذ، اس لیے کہ اس وقت، یکون النص المحرم ناسخا للاباحۃ الاصلیۃ، اس وقت وہ نص محرم وہ اباحت اصلیہ کے لیے ناسخ ہوگی۔ ثم یکون النص المبیح ناسخا للمحرم، پھر وہ نص مبیح یہ نص محرم کے لیے ناسخ ہوگی۔ فیلزم تکرار النسخ، تو نسخ کا تکرار لازم آئے گا، وہو غیر معقول، اور یہ معقول نہیں۔ شارح کہتے ہیں وہذا اصل کبیر لنا، یہ ہمارا ایک بہت بڑا اصول ہے، اصل ہے، قاعدہ ہے، یتفرع علیہ کثیر من الاحکام، اس پر بہت زیادہ احکامات متفرع ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں وہذا علی قول من، یہ محرم مؤخر ہے اور مبیح مقدم ہوگی، یہ ان کے قول پر ہے، من جعل الاباحۃ اصلا فی اشیاء، جنہوں نے اشیاء میں اباحت کو اصل قرار دیا، اصل بنایا، یہ ان کے قول پر ہے۔ وقیل، اور کہا گیا دوسرا قول، الحرمت اصل فیہا، اشیاء میں حرمت اصل ہے۔ وقیل، اور تیسرا قول یہ، التوقف اولا، توقف کرنا زیادہ بہتر ہے، اولا ہے، حتی یقوم دلیل الاباحۃ او الحرمہ، یہاں تک کہ اباحت یا حرمت کی دلیل قائم ہو جائے۔ شارح کہتے ہیں وقد طولت الکلام فیہ، میں نے اس کلام بہت لمبی گفتگو کی ہے میں نے اس میں، فی تفسیر الاحمدی، تفسیر احمدی میں۔ والمثبت اولا من النافی، مثبت یہ اولا ہوتی ہے، اقوا ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، من النافی، نافی سے۔ شارح کہتے ہیں هذه قاعدة مستقلة لا تعلق لها بما سبق، یہ ایک مستقل اصول ہے اور قاعدہ ہے، ما قبل کے تعارض کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، جو گزر چکا تعارض والی بات، اس سے تعلق نہیں اس کا۔ یعنی اذا تعارض المثبت والنافی، جب دلیل مثبت اور دلیل نافی میں تعارض ہو، فالمثبت اولا بالعمل من النافی، تو مثبت یہ نافی سے عمل کرنے کے اعتبار سے اولا ہے، نافی پر عمل کرنے سے۔ عند الکرخی، شیخ کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک، وعند ابن ابان، اور شیخ عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ کے نزدیک، یتعارضان، ان دونوں میں تعارض ہوگا، اے یتساویان، دونوں مساوی ہوں گے۔ فبعد ذلك يصار الى الترجیح بحال الراوی،
اس کے بعد پھر رجوع کیا جائے گا، راوی کے حال کو دیکھ کر ترجیح کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ والمراد بالمثبت، شارح کہتے ہیں مثبت سے مراد ما وہ ہے ما یثبت امرا عارضا زائدا، جو ایک امر عارض اور زائد کو ثابت کرتا ہو، لم یکن ثابتا فیما مضی، جو ما قبل میں ثابت نہ ہوا ہو۔ وہ بالنافی، اور نافی سے مراد ہے ما ینفی الامر الزائدہ، جو اس امر زائد کی نفی کرتا ہو، ویبقیہ علی الاصل، اور اس کو اصل پر باقی رکھتا ہو۔ ولما وقع الاختلاف بین القرخی و ابن ابان، جب شیخ ابو الحسن کرخی اور عیسی ابن ابان رحمہم اللہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، ووقع الاختلاف فی عمل اصحابنا ایضا، اور ہمارے فقہا اصحاب کے عمل میں بھی اختلاف واقع ہوا ہے، ففی بعض المواضع یعملون بالمثبت، بعض جگہ تو ہمارے فقہا متقدمین حضرات یہ عمل کرتے ہیں مثبت پر، وفی بعضها بالنافی، اور بعض جگہ میں وہ نافی پر عمل کرتے ہیں۔ اشار المصنف الی قاعدۃ، مصنف نے یہاں پر ایک ایسے قاعدے کی طرف اشارہ کیا، ترفع الخلاف عنہم، کہ جو ان کے درمیان سے اختلاف کو اٹھا دیتا ہے۔ فقال، فرمایا، والاصل فیہ، ان میں تعارض کے بارے میں ان میں اصل یہ ہے، نافی اور مثبت کے درمیان تعارض میں اصل اور قاعدہ یہ ہے، ان النفی ان کان من جنس ما یعرف بدلیلہ، نفی اگر اس چیز کے جنس میں سے ہو کہ جس کو اس کی دلیل سے پہچانا جاتا ہو، بأن کان مبنیا ما یعرف بدلیلہ، اس کا معنی یہ ہے بأن کان مبنیا علی دلیل و علامت ظاہرۃ، اس طور پر کہ وہ نفی دلیل پر مبنی ہو اور ظاہری علامت پر مبنی ہو، ولا یکون مبنیا علی الاستصحاب، اور اس استصحاب حال پر مبنی نہ ہو، ان پر اس کا دار و مدار نہ ہو، الذی لیس بحجۃ، کہ جو حجت نہیں ہے ہمارے نزدیک ہے، او کان مما یشتبہ حالہ، یا وہ نفی اس چیز کے جنس میں سے ہو کہ جس کا حال مشتبہ ہو گیا ہو، لیکن عرف، لیکن یہ بات معلوم ہو گئی ہو، ان الراوی اعتمد دلیل المعرفت، لیکن یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا، یعنی کان النفی فی نفسہ، وہ نفی اپنے ذات میں، مما ان چیزوں میں سے ہو کہ یحتمل و احتمال رکھتا ہو، ان یکون مستفادا من الدلیل، کہ وہ حاصل ہوئی ہو دلیل سے، او ان یکون مبنی علی الاستصحاب، یا وہ مبنی ہو، اس کا دار و مدار ہو، وہ قائم ہو استصحاب حال پر، لیکن لما تفحص عن حال الراوی، لیکن جب راوی کے حال کی تحقیق کی گئی، علم، معلوم ہوا، انہ اعتمد علی الدلیل، انہیں دلیل معرفت پر اعتماد کیا، ولم یبنہ علی صرف ظاہر الحال، اور محض ظاہر حال پر اس کو قائم نہیں کیا تھا، ففی ہاتین صورتین، تو ان دو صورتوں میں، کان مثل الاثبات، وہ نفی یا وہ نافی اس بات کی طرح ہوگی، لأن الاثبات لا يكون الا بدلیل، اس لیے کہ اس بات تو بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، فاذا كان النفی ايضا بالدلیل، پس جب نفی بھی دلیل پر ہوگی، دلیل سے ہوگی، کان مثلہ، تو پھر نفی اس بات جیسی ہوگی، فیتعارض بینہما، اس لیے ان دونوں کے درمیان تعارض ہوگا، ویحتاج بعد ذلك الى دفعہ، اور اس کے بعد ضرورت ہوگی اس تعارض کو دور کرنے کی، فجاء حینئذ مذہب ابن ابان، تو اس وقت ابن ابان، عیسی ابن ابان کا مذہب آ گیا، یعنی اس کا مذہب ثابت ہو گیا کہ جو تعارض کے قائل ہے، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ نہیں، اے ان لم یکن النفی من جنس ما یعرف بدلیلہ، اگر نفی اس چیز کے جنس میں سے نہ ہو کہ جو اس کی دلیل سے پہچانی جاتی ہے، ولا مما عرف، اور نہیں ان میں سے ہو کہ جس کے بارے میں معلوم ہوا ہو، ان الراوی اعتمد علی الدلیل، راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا، یہ بھی نہ ہو، بل بناہ علی ظاہر الحال الماضیہ، بلکہ گزشتہ حال کے ظاہر پر اس کو قائم کیا ہو، اس کی بنا کی ہو، فلا یکون مثل الاثبات، تو یہ نافی یہ اس بات جیسی نہ ہوگی، فی معارضتہ، اس کے ساتھ معارضہ میں، بل الاثبات اولا، بلکہ اس بات اولا ہوگا، لأنہ ثابت بالدلیل، اس لیے کہ یہ تو دلیل سے ثابت ہوتی ہے، فجاء حینئذ مذہب الکرخی، تو اس وقت شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کا مذہب آ گیا، یعنی ثابت ہو گیا، فنحن نحتاج، شارح کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے حینئذ اس وقت، الی ثلاثۃ امثلہ، تین مثالوں کی،
مثالین لکون النفی معارض للاثبات، دو مثالیں اس کی کہ جس میں نفی یہ اس بات کے معارض ہونے کی، و مثال اور ایک مثال لکون الاثبات اولا منہ، اس بات کا نافی سے اولا ہونے کی، علامہ بینہ المصنف، شارح کہتے ہیں جیسے کہ مصنف نے بیان کیا بتمامہا، اس مکمل تینوں مثالوں کو بیان کیا، لیکن اوردہا، لیکن ان تینوں مثالوں کو لے آئے علی غیر ترتیب لفظ کے ترتیب کے بغیر لے آئے، فجاء اولا بمثالی، اس لیے سب سے پہلی مثال لے آئے بمثال قولہ و الا فلا، اپنے قول و الا فلا کی مثال لے آئے جہاں نافی دلیل پر مبنی نہ ہو، فقال، فرمایا فالنفی فی حدیث بریرہ، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو نفی ہے یہ وہی التی کانت مکاتبتاً، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ وہی باندھی تھی جو مکاتبتی حضرت عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، وکانت فی نکاح عبد، اور ایک غلام کے نکاح میں تھی، فلما عدت بدل الکتابت، جب انہوں نے اپنے بدل کتابت کو ادا کر دیا، قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ملکت بضعک فاختاری، آپ اپنی بضع کی مالک ہو گئی ہو اس لیے اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہو، ولیکن اختلف، لیکن اس میں اختلاف کیا گیا فی اس بات میں، انہ حین خیرہا، کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار دیا، حل بقی زوجہا عبدا ام صار حرا، اس کا شوہر غلام باقی رہا تھا یا آزاد ہو گیا تھا، فقیل، تو کہا گیا انہ کان عبدا علی حالہ، وہ اپنے حال پر غلام تھا، وہ اپنے حال پر غلام تھے، وہو مختار الشافعی، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا راجح اور پسندیدہ مذہب ہے، حیث لا یثبت الخیار للمعتقۃ، اس طور پر کہ امام شافعی رحمہ اللہ معتقہ آزاد شدہ باندی کے لیے خیار عتق کو ثابت نہیں کرتے، الا اذا کان زوجہا عبدا، مگر کہ جب اس کا شوہر غلام ہو، وکیل، اور کہا گیا قد صار حرا، وہ آزاد ہو چکا تھا، وہ آزاد ہو چکے تھے ان کے شوہر، وہ مختار ابی حنیفہ، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مختار مذہب ہے، حیث یثبت الخیار للمعتقۃ، اس طور پر کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معتقہ کے لیے خیار عتق کو ثابت کرتے ہیں، سواء کان زوجہا عبدا او حرا، برابر ہے کہ اس کا شوہر غلام ہو یا آزاد ہو، فالحریت، تو جو حریت ہے، وَإِن كَانَتْ أَصْلِيَّةً فی دار الاسلام، یہ اگرچہ دار الاسلام میں حریت یہ اصل ہے، والعبودیت عارضۃ، اور عبودیت غلامی ہونا یہ عارض ہے، ولیکن لما اتفقت الروات، لیکن جب تمام راویوں کا اتفاق ہوا علی اس بات پر، ان زوجہا کان عبدا فی الحقیقت، حضرت بریر رضی اللہ عنہ کا شوہر وہ حقیقت میں غلام تھے، وانما وقع الاختلاف فی الحریت العارضۃ، البتہ اختلاف واقع ہوئے اس حریت میں کہ جو عارضی ہے، کان خبر العبودیت، تو غلامی کی جو خبر ہوگی نافیا للحریت العارضۃ، وہ اس عارضی حریت کے لیے نافی ہوگی، ومبقیا لہ علی الاصل، اور اصل پر اس کو باقی رکھنے والی ہوگی، وخبر الحریت، اور جو حریت کی خبر ہے مثبتا للامر العارضی، وہ اس امر عارضی کے لیے ثابت کرنے والی ہوگی، مثبت ہوگی، فخبر النفی، تو جو نفی کی خبر ہے وہ یہ ہے، وہ روایت ہے معرویہ جن کو بیان کیا گیا، انہا، کہ حضرت بریر رضی اللہ عنہ کو اعتقت، ان کو آزاد کیا گیا، وزوجہا عبد، اس حال میں کہ اس کا شوہر غلام تھے، مما لا يعرف الا بظاہر الحال، یہ اس میں سے ہے کہ اس کا معلوم نہیں ہو سکتا مگر ایک ظاہر حال سے، اور وہ یہ کہ انہ کان عبدا فی الاصل، وہ اصل کے اعتبار سے غلام تھے، فالظاہر، تو ظاہر یہ ہے انہ بقی کذالک، وہ اسی طرح باقی رہے، ولیست للعبد علامت ودلیل، اور غلام کے لیے کوئی ایسی علامت اور کوئی دلیل نہیں تھی، یعرف بہا، کہ جس دلیل اور علامت سے معلوم ہو سکتا ہو، ویمیز عن الحر، اور اس کو آزاد سے جدا کیا جا سکتا ہو، فلم یعارض الاثبات، اس لیے یہ نافی اس بات کے معارض نہ ہوئی، اور وہ اس بات والی روایت، وہ روایت ہے معرویہ جن کو نقل کیا گیا، انہا اعتقت، کہ حضرت بریر رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا گیا، وزوجہا حر، اس حال میں کہ اس کا شوہر غلام تھے، آزاد تھے، لأن من اخبر بالحریت، اس لیے کہ جنہوں نے اس کے حریت کی خبر دی، لا شک، اس میں شک نہیں،
अन्नहु वक़फ़ अलैहा बिल-अख़बार वस्समाअ, वो उन पर वाक़िफ़ हुआ होगा ख़बर के ज़रिए से और सुनने की वजह से। फ़कान इल्मुहु मुस्तनदन इला दलील, इसलिए उनका इल्म वो दलील के सहारे पर है, दलील पर मौक़ूफ़ है, दलील की तरफ मंसूब है। फ़अस्हाबुना हाहुना अमिलू बिलमुस्बित, हमारे फ़ुक़हा ने यहाँ पर मुस्बित पर अमल किया। व असबतुल ख़ियार लहा, और बांदी के लिए ख़ियार इतक़ को साबित किया। हिन कौन ज़ौजिहा हुर्रन, उस वक़्त के जब उसका शोहर आज़ाद हो, उसके लिए हुर्रियत को ख़ियार इतक़ को साबित किया। वफ़ी हदीस मैमूनता, और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस में मिसाल शारे कहते हैं ये मिसाल है लिकौन नफ़ी मिन जिन्स मा युरफ़ बिदलीलिही, कि जिसमें नफ़ी उस शय के जिन्स में से है कि जिसको अपनी दलील से पहचाने जाती है। वज़ालिक, और इस वजह से अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना मुहरिमन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहरिम थे। फ़तज़व्वज मैमूनता बिनफ़्सिही, आपने ख़ुद ही हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया। वलाकिन्नहुम इख्तलफ़ू, लेकिन इसमें फ़ुक़हा ने इख्तिलाफ़ किया फ़ी, इस बात में, अन्नहु हल बक़िया अलल इहराम हिन निकाह अम नक़ज़हु, निकाह के वक़्त आप इहराम पर बाकी रहे थे या आपने अपने इहराम को तोड़ दिया था, इसमें इख्तिलाफ़ किया फ़ुक़हा ने। फ़क़ील, कहा गया, इन्नहु नक़ज़हु सुम्मा तज़व्वजा, आपने इहराम तोड़ दिया था और फिर आपने उनसे निकाह किया। व बिही अख़ज़ शाफ़िई रहमहुल्लाह, और इसी कौल को इख्तियार किया इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ने। हैसु ला युहिल्लु निकाह फ़िल इहराम, इस तौर पर कि इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह इहराम में निकाह को हलाल नहीं समझते, जायज़ करार नहीं देते। कमा ला युहल्लु अलवती बिल इत्तिफ़ाक़, जैसे कि वती को हलाल नहीं किया जाता, नहीं जायज़ समझा जाता बिल इत्तिफ़ाक़। वकील, और कहा गया, काना बाक़ियन लिल इहराम हिन निकाह, निकाह के वक़्त आप इहराम पर बाकी रह गए थे। व बिही अख़ज़ अबू हनीफ़ा, और इसी कौल को इख्तियार किया इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने। हैसु युहिल्लु निकाह लिल मुहरिम, इस तौर पर कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह निकाह को हलाल समझते हैं मुहरिम के लिए। व इन हर्रमल वती, अगरचे वती को हराम समझते हैं। फ़ल इहराम, तो जो इहराम है, व इन काना आरिज़न फ़ी बनी आदमा, ये बनी आदम में इहराम ये अगरचे आरिज़ी है। वल हिल्लु असलन, और हलाल होना असल है। लाकिन्नहु लम्मा इत्तफ़क़त अर्रुवात, लेकिन जब तमाम रुवात का इत्तिफ़ाक़ हुआ इस बात पर, अन्नहु अलैहिस्सलाम काना अहरम अलबत्ता, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यकीनी तौर पर आपने इहराम बांध लिया था। व इन्नमल इख्तिलाफ़ फ़ी इब्क़ाइही व नक़ज़िही, इख्तिलाफ़ वो उस इहराम के बाकी रखने और उसके तोड़ने में हो। काना ख़बरुल इहरामी, तो जो इहराम की ख़बर होगी, नाफ़ियन लिल हिल्ल, ये उस हिल्लत के लिए नाफ़ी होगी, अत्तारी अलैहि, कि जो उस इहराम पर तारी हो गई, उस पर पेश आ गई। व ख़बरुल हिल्ल मुस्बितन लिल अम्रिल आरिज़ी, और हिल्लत की जो ख़बर है ये मुस्बित होगी उस अमर के लिए जो आरिज़ी है। फ़ख़बरुन नफ़ी फ़ी बाब हदीस मैमूनता, तो हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस में जो नफ़ी की ख़बर है, हदीस है, वह हुआ ये वो रिवायत है मारूविया जिनको नकल किया गया, अन्नहु अलैहिस्सलाम तज़व्वजहा, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे निकाह किया। वह हुआ मुहरिमुन, इस हाल में कि आप मुहरिम थे। मिम्मा, ये उनमें से है, युरफ़ बिदलीलिही, कि जो अपनी दलील से इसको पहचाना जाता है। वह हुआ हैअतुल मुहरिम, और वो मुहरिम की हैत और शक्ल है, उसकी वज़ाक़ता है। मिन लुब्स गैरिल मख़ीत, यानी गैर सिले हुए कपड़े के पहनना। व आदम तक़ल्लुमिल अज़ाफ़ीर, और नाखूनों का न काटना। व आदम हल्क़ शा'r, और बालों का न मोंडना। फ़हादा इल्मुन मुस्तनदुन इला दलीलिन, ये एक ऐसा इल्म है कि जो मंसूब है दलील की तरफ मंसूब है। फ़आरदल इस्बाता, इसलिए ये नाफ़ी ये इस बात के मुआरिज़ हो गई, और वो इस बात है वह हुआ वो रिवायत है मारूविया जिनको रिवायत किया गया, अन्नहु अलैहिस्सलाम तज़व्वजहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे निकाह किया। वह हुआ हलाल, इस हाल में कि आप हलाल थे। लिअन्न मन अख़बर बिहादा, इसलिए कि जिसने इसकी ख़बर दी है हलाल होने की, ला शक, इसमें कोई शक नहीं, अन्नहु क़द रआ अलैहि लिबासल मुहल्लिलीना, कि उन्होंने आपके ऊपर हलाल लोगों की लिबास देखी होगी। वज़ीयहुम, और आपकी वो हैअत देखी होगी, वज़ाक़ता देखी होगी हलाल लोगों की। फ़लम्मा तआरज़ल ख़बरानि अला सवाई, पर जब इन दोनों ख़बरों में जो कि दोनों बराबर हैं इनमें तारुज़ हो गया, उहतीज इला तरजीह अहदिहिमा, तो इनमें से एक के
ترجیح دینے کی ضرورت پڑ گئی بحال الراوی راوی کے حال سے. وجعل روایت ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بنا دیا گیا اور وہ روایت ہے وہ انہ تزوجہا و محرم وہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ محرم تھے. اس روایت کو بنا دیا گیا اولا بنا دیا گیا من روایت یزید ابن الاسم رضی اللہ عنہ کی روایت سے. اور وہ روایت ہے انہ تزوجہا وہو حلال آپ نے ان سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ حلال تھے. کیوں؟ لأنہ لا یعدلہ فی الضبط والاتقان اس لیے کہ حضرت یزید ابن الاسم رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مساوی نہیں ضبط میں یاد کرنے میں والاتقان اور پختگی میں. فصار خبر النفی ہا ہونا معمولا تو یہاں نفی کی خبر پر یہ معمول ہو گئی اس پر عمل ہو گیا بہذہ الوتیرۃ اس طریقے سے. وتیرہ بمعنی طریقہ. وطہارۃ الماء وحل الطعام من جنس ما یعرف بدلیلہ پانی کا پاک ہونا اور کھانے کا حلال ہونا یہ اس چیز کے جنس میں سے ہے کہ جو اس کو دلیل سے پہچانا جاتا ہے. شارح کہتے ہیں مثال لکون الراوی یہ مثال ہے اس کی کہ جس میں راوی مما اعتمد علی دلیل المعرفہ جس میں راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا. شارح کہتے ہیں وفی العبارۃ مسامحۃ ماتن کی اس متن میں تسامح ہے. والاولا زیادہ بہتر یہ تھا ان یقول کہ مصنف یہ کہتے وطہارۃ الماء وحل الطعام پانی کا پاک ہونا اور کھانے کا حلال ہونا من جنس ما تشتبہ حالہ یہ اس چیز کے جنس میں سے ہے کہ جس کا حال مشتبہ ہے. لیکن اذا عرف لیکن جب یہ معلوم ہوا ان الراوی اعتمد دلیل المعرفہ راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا یکون من جنس ما یعرف بدلیلہ تو اب یہ اس چیز کے جنس میں سے ہو گیا کہ جس کو اس کی دلیل سے پہچانا جاتا ہے. وہ بیان اس کا بیان یہ ہے ان الاصل فی الماء الطہارۃ پانی میں اصل طہارت ہے وفی الطعام الحل اور کھانے میں اصل حلال ہونا ہے. فاذا تعارض مخبران فیہ جب اس کے بارے میں دو خبر دینے والوں میں تعارض ہو فیقول اس طور پر کہ کہتا ہے ایک فیقول احدہما تو ان میں سے ایک کہتا ہے انہ نجس یہ پانی نجس ہے او حرام اور یا حرام ہے کھانا ہے تو حرام ہے. فلا شک تو اس میں کوئی شک نہیں انہ خبر مثبت للامر العارضی یہ ایسی خبر ہے کہ جو ایک امر عارض کو ثابت کرنے والی ہے. ما اخبر به اس نے اس کی خبر نہیں دی ما اخبر به قائلہ اس کے کہنے والے نے اس کی خبر نہیں دی الا بالدلیل مگر دلیل سے دی ہے. ثم جاء آخر پھر دوسرا آ گیا خبر دینے والا یقول کہتا ہے انہ طاہر او حلال یہ پاک ہے پانی اور کھانا ہے تو حلال ہے. فلا بد من ان یتفحص من حالہ اس لیے ضروری ہے کہ اس دوسرے خبر دینے والے کے حال کی تحقیق کی جائے تفتیش کی جائے. فإن كان خبره بمجرد ان الاصل فيه الطهارة او الحل اگر اس کی یہ خبر صرف اس وجہ سے ہے کہ پانی میں اصل وہ طہارت ہے اور کھانے میں اصل حلت ہے لم يقبل خبره تو اس کی خبر قبول نہیں ہوگی. لأنه نفی بلا دلیل اس لیے کہ نفی بغیر دلیل کے ہے. فحینئذ تو اس وقت کان خبر النجاست والحرمت اولا نجاست اور حرمت والی خبر یہ اولا ہوگی. لأنه مثبت اس لیے کہ وہ مثبت ہے. وإن كان خبره بالدلیل اور اگر اس کی خبر یہ دلیل کی وجہ سے ہے وهو اور وہ دلیل یہ ہے انه اخذه من العین الجاریۃ کہ انہوں نے اس پانی کو جاری چشمے سے لیا ہے. او الحوض العشر فی العشر یا 10 در 10 حوض تالاب سے لیا. وجعله بنفسه فی الاناء الطاہر الجدید اور نئے پاک برتن میں اس کو رکھا ہے. او الغسیل یا دھلے ہوئے برتن میں اس کو ڈالا ہے رکھا ہے. لا یشک فی طہارتہ تو اس کے پاک ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. ایسا برتن ہے اور ایسا نیا برتن ہے یا دھلا ہوا برتن ہے کہ لا یشک فی طہارتہ کہ جس کے پاک ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا. ولم یفارقہ اور اس نے اس پانی سے جدا بھی وہ نہیں ہوا منذ القى الماء فیہ جب سے اس نے اس میں پانی ڈالا ہے. حتی یتوہم یہاں تک کہ یہ وہم کیا جائے انہ القى فیہ النجاست احد کہ کسی نے اس میں نجاست کو گندگی کو ڈال دیا ہوگا. یہ وہم بھی نہیں کیا جا سکتا. فحینئذ تو اس وقت کان ھذا النفی من جنس ما یعرف بدلیلہ یہ نفی اس چیز کے جنس میں سے ہو گئی کہ جس کو اس کی دلیل سے پہچانا جاتی ہے یعنی دلیل پر مبنی ہو گئی.
کن نجاست والحرمت، جیسے کہ نجاست اور حرمت ہے، فوقع التعارض بین الخبرین، اس لیے دونوں خبروں کے درمیان تعارض واقع ہو گیا، فوجب العمل بالاصل، تو اصل پر عمل کرنا واجب ہوا ان استصحاب حال پر، وہ ہوا اور وہ اصل یہ ہے الحل، وہ کھانے میں حلال ہونا ہے، والطہارت، اور پانی میں پاک ہونا ہے۔ شارح کہتے ہیں وقت بالغنا فی تحقیق الامثلۃ حینئذ، اور ہم نے اس وقت مثالوں کے ثابت کرنے میں بہت کوشش کی، مبالغہ کیا، بالغنا بہت کوشش کی، بما لا مزید علیہ، اتنی کوشش کی کہ جس پر مزید نہیں ہو سکتی۔ ثم یقول المصنف، یہ انشاءاللہ